آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، سٹی انڈیا نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، ہمارے پروگرام گفتگو میں آج ہمارے ساتھ ہندوستان کی جانی مانی شخصیت جناب الیاس شراف الدین صاحب موجود ہیں۔ آپ بخوبی واقف ہیں جناب الیاس شراف الدین صاحب کے متعلق، ایک ایسی شخصیت جو آج قومی میڈیا پر عالم اسلام پر اٹھائے جانے والے حرف کا مدلل طریقے سے جواب دیتے ہیں اور مخالف کو لاجواب کر دیتے ہیں۔ ایسی شخصیت کے ساتھ ہم یہاں پر موجود ہیں۔ آج موجودہ حالات میں ہندوستان میں مسلمانوں کا کیا حال ہے اور کس طرح کا لاحمل مسلمانوں کو مستقبل کے لیے اختیار کرنا ہوگا، اس خصوص میں ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے میں الیاس صاحب کے ایک سوال، ذاتی سوال بھی ہیں۔ آپ والد محترم کا ذکر ہمیشہ کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اس انٹرویو میں سب سے پہلے والد محترم کے متعلق آپ تفصیلی بات بتائیں گے۔ لوگوں میں یہ بے چینی ہے کہ جبکہ آپ کے والد محترم فوج سے منسلک تھے تو کس عہدے پر تھے، کہاں کہاں خدمت انجام دیے۔ ایک سوال اس کے بعد سے پھر ہم دیگر گفتگو پر آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دعا سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھارت کو، بھارت واسیوں کو اور آپ کے سٹی نیوز کو اور پوری ٹیم کو اور اونرز کو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں اچھا رکھے مالک، یہ بیماری سے ہر چیز سے محفوظ رکھے اور دونوں جہاں میں بہترین سلامتی، ترقی، شانتی، انتی عطا کرے پروردگار۔ میں والد صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ الحمدللہ کثیرہ مرٹواڑہ ریجمنٹ سے انڈین آرمی جوائن کرے تھے۔ 1971 کی جنگ میں ماشاءاللہ بہترین طریقے سے حصہ لیے بھارت کی حفاظت کے لیے۔ ماشاءاللہ اس وقت خون پسینہ لگائے اپنا، اور اللہ کا خاص احسان عظیم، کافی ملٹری میں نام کمائے۔ 6 فٹ 4 انچ کی ہائٹ پر بہترین پرسنالٹی تھی، خان بول کر پکارتے تھے پورے آفیسرز۔ میں 10 سال کا تھا، والد صاحب کے ساتھ چھاونی میں اورنگ آباد میں ریجمنٹ جاتا تھا، تو پورے آفیسرز میں بڑی عزت تھی اور ماشاءاللہ سے اللہ نے کافی انعام دیا تھا۔ ایک بے جگر اور فیئرلیس اور زبردست قسم کے ڈسپلن سولجر بول کے تھے۔ اللہ کا شکر رہا کہ الحمدللہ اس وقت ہم کو حکومت سے پپا کو 71 کی جنگ میں بہترین پرفارمنس دینے پر 10 ایکڑ ماشاءاللہ زمین بھی ملی تھی الحمدللہ، جو ہمارے ماشاءاللہ سے اورنگ آباد کے مٹمٹا علاقے میں۔ تو یہ رب کا احسان عظیم رہا الحمدللہ کہ ملک کے لیے، قوم کے لیے پپا نے الحمدللہ ایک اچھا سا کنٹریبیوشن دیا، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اللہ کا بندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے، توحید و سنت والا مسلمان ہونے کے ناطے ماشاءاللہ مجھے اپنے والد پر فخر ہے۔ میں دعا کرتا ہوں، میں 10.5 سال کا تھا جب انتقال ہوا پپا کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں، ریٹائرمنٹ سے چند مہینے پہلے آن ڈیوٹی انتقال ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام دے، اور سب مرحومین کو بھی۔ تو میرے لیے فخر کی بات ہے۔ اکثر ڈیبیٹ میں کبھی تھوڑا ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ بولتے ہیں انگریزی میں، تو میں اکثر کہہ دیتا ہوں کہ میں آرمی نائک کا بیٹا ہوں۔ جب بہت سے لیڈروں کے باپ دادا بنیے پیسے گن رہے تھے، ہمارے باپ خون بہا رہے تھے بول کر کہتا ہوں اکثر، تو لوگ پوچھتے ہیں والد صاحب کے بارے میں۔ جی بارک اللہ۔ اور پپا کا 1985 میں انتقال ہوا۔ ہم 4 بہن بھائی تھے الحمدللہ۔ اللہ کا احسان ہے، ان کے بتائے ہوئے قرآن حدیث والے راستے پر اور ان کے بتائے ہوئے ڈسپلن والے راستے پہ چل کے والدہ نے بڑی محنت سے ہم کو پالا پوسا۔ بڑی بہن ڈاکٹر ہے مدینے میں، میں آئی ٹی کنسلٹنٹ رہا، پھر دائی بنا اسلام کا۔ چھوٹے بھائی آئی ٹی کنسلٹنٹ ہے، اور ایک چھوٹے بھائی ریئل اسٹیٹس میں ہیں، حافظ عالم فاضل ہے الحمدللہ۔ تو اللہ کا احسان ہے، قوم کے لیے، ملک کے لیے ایک جذبہ رکھنے والی فیملی ہے، جو بھارت اور بھارت واسیوں کی اور دنیا والوں کی سلامتی چاہتے ہیں، شانتی انتی چاہتے ہیں۔ ایک اور سوال آپ سے متعلق میں جاننا چاہتا ہوں، ہمارے قارئین کو بھی، جو ہمارے ناظرین بھی شاید میں سمجھتا ہوں کہ وہ جاننے کی خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں سے ہوئی، کیونکہ آپ میں جو جوش ولولہ جو ہے، کیا اس کا آپ کی زندگی میں کچھ اثر ایسا ہوا کہ آپ میں یہ جذبہ، یہ جوش، یہ ولولہ آپ میں پیدا ہوا؟ اللہ الحمدللہ میری پیدائش حیدرآباد کی ہے، پھر اورنگ آباد، چونکہ والدین وہیں سیٹل تھے تو ددیال وہیں کا ہے اورنگ آباد کا، تو ہم چلے گئے تھے۔ تو میری طبیعت سردی کی وجہ سے بہت خراب رہنے لگی، تو 6 مہینے کا تھا، نانا نانی لا لیے، تو حیدرآباد میں ہی براٹ اپ ہوا میرا، اور الحمدللہ نانا نانی کی سرپرستی میں بہترین قرآن حدیث کا عقیدہ ملا، توحید و سنت کا۔ اس کے بعد الحمدللہ تھوڑا بڑے ہوئے تو والدین لے کے چلے گئے، تو ڈسپلن اور ماڈرن ایجوکیشن بہت عمدہ میرے کو ہماری والدہ اماں جان سے اور پپا سے ملا، اور ایک زندگی گزارنے کا صحیح ڈسپلن اور آرگنائز طریقہ۔ اور پپا کے انتقال کے بعد تو پورا کریڈٹ میری والدہ کو ہے،
جو بہت ہی ماشاءاللہ محنت کے ساتھ ہم تینوں بھائی اور بہن کو بہت ہی عمدہ تربیت دی ہے. آج بھی ہم کبھی ان کے جا کے رہے اور فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھے تو پھر ہم لوگوں کی کلاس ہوتی ہے اچھی ہے الحمدللہ. حالانکہ ہمارے بچے بازو برابر کے ہو گئے لیکن آج بھی ہمارے پر ترواب ہے ان کا. اللہ ان کو صحت عافیت سے لمبی حیات دے. اور میں اسٹینڈرڈ اسکول سے، اسٹینڈرڈ پبلک اسکول یا خلوت میں ہے وہاں کا اسٹوڈنٹ ہوں. پھر اس کے بعد میں نے اورنگ آباد میں برہانی نیشنل ہائی اسکول سے تعلیم حاصل کی. پھر اس کے بعد عالیہ جونیئر کالج اینڈ اسکول نظام کالج کے اپوزٹ میں جہاں سے آصف صاحب نظام پڑھے ہوئے ہیں تو میں وہاں آپ سے 8 9 کیا. اور 10th میں ایتھکس اسکول تھا یہاں پر کمان کے پاس کاظم سر کا، تو وہاں سے میں نے 10th لکھا جو اردو شریف سے بعد میں وہ فارم بھرتے تھے. 12th میرا انٹرمیڈیٹ جو ہے دھرماون کالج سے ہے، گریجویشن انور علوم کالج سے ہے. تو یہ میری تعلیمی سلسلہ ہے. 1990 میں 15 سال کی عمر کا تھا جب میں نے کمپیوٹرز جوائن کیا، سافٹ ویئر ہارڈ ویئر نیٹورکنگ کیا. اور الحمدللہ جب یہ 8084 مشینز ہوا کرتے تھے، 8.5 انچ کی ڈرائیو تھی، 2 KB کی ہارڈ ڈسک تھی، کوبول وغیرہ لینگویج تھی، یونکس پلیٹ فارم تھا. کئی بچے تو پیدا نہیں ہوئے تھے یہ باتیں ان لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آئی اللہ کے کرم سے. اور پھر میں نے 7000 بچوں کو سافٹ ویئر ہارڈ ویئر نیٹورکنگ پڑھایا. جب تک ہم ایک نمازی توحید و سنت والے قرآن حدیث والے گھرانے کے ماشاءاللہ بلانگ کرتے تھے، الحمدللہ آج بھی کرتے ہیں. لیکن دعوتی جذبہ میرے اندر آیا 97 سے. اور جب ذاکر نائک کے اسٹوڈنٹ آئے تھے ایک حیدرآباد بردر عمران، تو جب سے انہوں نے موٹیویٹ کیا، پھر ذاکر نائک سے موٹیویشن ملا، پھر کئی مدنی اسکالرز سے موٹیویشن ملا ماشاءاللہ. تو ان سے جب یہ موٹیویشن ملا تو پھر الحمدللہ دعوتی فیلڈ میں اترے. اور پروردگار کا احسان عظیم، اللہ نے توفیق دی، قرآن حدیث کی سمجھ دی اور اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے. رہا سوال، بچپن سے اللہ نے ایک فطرت رکھی تھی کہ ظلم برداشت نہیں ہوتا تھا. کوئی بچے کو بھی کلاس میں بغیر کسی وجہ کے اگر کوئی سر یا ٹیچر مارتے تو میں اتر پڑتا تھا بیچ میں، نہیں سر ایسا نہیں ہوا، ایسا ہوا، وہ آپ غلط مار رہے ہیں. تو ایک اردو کے سر تھے عالیہ کے، مجھے مارتے ہوئے وہ بچے کو چھوڑ کے میرے کو مارنا شروع کرتے تھے اور بولتے تھے تو سب کا وکیل ہے کیا، پوچھتے تھے سب کا وکیل ہے کیا، میرے کو مارنا شروع کرتے. تو بچپن سے ظلم ہوا تو برداشت نہیں ہوتا تھا. تو بس اللہ نے وہی کیفیت رکھی. اور دیکھیں ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. کسی کا ناحق قتل ایک ظلم ہے، کسی کے مذہب پر اٹیک کر دینا ایک ظلم ہے، کسی کو مال کھا جانا ایک ظلم ہے. تو کہ جب یہ تمام چیزیں دیکھنے میں آتی تو اندر سے دل کرتا کہ میں اس کے خلاف بولوں، اس کے خلاف سٹرگل کروں اور اس کے خلاف اللہ ایسی قوت دے کہ میں یہ ظلم روکوں. تو بس وہ جذبہ وہی قرآن حدیث والا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھا میں، الرحیق المختوم جس کو کنگ فیصل ایوارڈ ملا تھا 1 ملین ریالز کا، صفی الرحمان مبارک پور رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری کتاب ہے. وہ کتاب تو میرے کو قرآن حدیث کے بعد میری زندگی بدل دی. پھر کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اکیلے ٹھہر کر پورے عرب کا نقشہ بربادی سے خیر اور سلامتی کی طرف کیسا پلٹے، اور پھر دنیا میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کیسا پلٹے، وہ میرے کو اتنا متاثر کرا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری نسل قربان ہو. بس وہ جذبہ اللہ نے اندر رکھا تھا، وہ ایکشن دیکھا میں، کتاب پڑھ کے جو آیا اندازہ، تو پھر اس کے بعد اللہ کا احسان ہے میں فیلڈ میں اتر گیا اور کام چل پڑا الحمدللہ الحمدللہ. اب آتے ہیں کچھ موجودہ حالات کے اوپر کچھ گفتگو کرتے ہیں. ابھی فی الوقت ایک موضوع چل رہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کی حلیف جماعتیں ہوں، یہ فیس بک کا جو کانٹینٹ ہے اس کو کچھ فیس بک کے عہدیدار کنٹرول کر رہے ہیں، اور جو نفرت آمیز جو باتیں ہیں اس کو پھیلائی جا رہی ہیں جان بوجھ کر ہندوستان میں، تاکہ یہ فرقہ وارانہ منافرت کا ماحول بنا رہے. تو اور اس پر فیس بک کچھ اقدام لینے سے یا ان کے عہدیداروں کو ہٹانے سے قاصر ہے. تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے وہ سماج کے لیے بہتر ہے یا پھر نقصان دہ؟ کسی بھی سماج میں، انڈیا کے بھارت کے نہیں بول رہا میں آپ کو، کوئی بھی سماج میں دنیا کے اگر نفرت کے بیج بوئے جائیں گے تو آگ لگے گی، اور آگ لگے گی تو ملک کے ملک تباہ ہوں گے. ہٹلر کے پاس ٹیکنالوجی کی، مین پاور کی، پیسے اور ویپنری کی کمی نہیں تھی، کمی تھی ایک صحیح سلامتی والی سوچ کی کمی تھی، ڈسٹرکٹیو مائنڈ سیٹ کا تھا. کیا حال کر دیا جرمنی کا، خود کا، یورپ کا، دنیا کا، تباہی کے دہانے پہ لگ جا کے کھڑا کر دیا تھا. تو یہ جو ڈسٹرکٹیو مائنڈ سیٹ ہے، یہ جو تباہ کاری والا، فسادی
اور آگ لگانے والا آتنکی مائنڈ سیٹ ہے، یہ دیش میں نہیں پوری دنیا میں آگ لگا دیتا ہے، قوموں کی قومیں برباد ہو جاتی ہے۔ فرعون سے لے کر آج تک کی ہسٹری دیکھ لیجئے آپ، آتنکی مائنڈ سیٹ اور زہریلے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کوئی قوم زیادہ دن سروائیو نہیں کر سکی، اللہ ظلم سے نہیں چلنے دیتے۔ رشیا کا کیا عالم تھا ایک دور میں، آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ زہریلی، آگ لگانے والی، توڑنے والی، ایک دوسرے کو لڑانے والی مائنڈ سیٹ۔ اب آج کی موجودہ حکومت بدقسمتی سے RSS کو بلانگ کرتی ہے، اور RSS، BJP، بجرنگ دل، VHP، وشو ہندو پریشد ہو یا ہندو واہنی، یہ تمام آرگنائزیشنز کہیں نہ کہیں آگ لگانے کا 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں، اور اس میں بڑا رول استعمال کر رہے ہیں میڈیا کا۔ میڈیا میں ہمارا مین سٹریم میڈیا ہے، نیشنل ٹی وی چینلز ہے، ہمارے بعض لوکل ٹی وی چینلز ہے، پھر بعض ٹویٹر اکاؤنٹس ہے، اور بعض کیا بھائی قریب 45 لاکھ ٹویٹر اکاؤنٹس مودی جی کے فیک ہے تھے۔ ورلڈ میں سب سے بڑے پہلے آدمی ہیں جس کے سب سے زیادہ فیک ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں، آپ کو یہ اسٹیٹسٹکس آیا تھا۔ تو ویسے فیس بک کے پیجز سے، یوٹیوب کے پیجز سے، انسٹاگرام کے پیجز سے، واٹس ایپ کے گروپ سے، کپل شرما واٹس ایپ گروپ نے دلی دنگے کروائے، پوری رپورٹ نکل کر سامنے آئی۔ تو ایسے کئی چیزیں ہیں جس سے آگ لگانے کا کام کیا جا رہا۔ نیشنل چینلز میں سے 95% چینلز کو، 97% چینلز کو تو خرید لیے، وہ تو دکھ کر آ رہا۔ فیس بک ٹویٹر کے بارے میں ہم کو بہت پہلے سے اندازہ تھا، کیونکہ میرا پیج کئی بار بلاک ہوتا، میں دیکھتا ہوں ایک سے ایک زہریلے باتیں کرنے والوں کا پیج بلاک نہیں ہوتا، میرا پیج بلاک کر ڈالتے۔ میرے 3 ٹویٹر اکاؤنٹ بلاک کرے، ایک میرے بیٹے کا، پھر اور ایک بیٹے کا بلاک کر دیے۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس اور مین سٹریم چینلز کو گرپ میں لے کے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف زہر پھیلا کے ملک کے حالات کو مقدر اور برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فیس بک اس پر اگر اپنی عزت اور اپنی جو ساکھ ہے بچا لینا ہے تو فیس بک نے اس پر ایکشن لینا، ٹویٹر نے بھی اپنے بندوں کو اچھے سے کھنگالنا، انسٹاگرام، یوٹیوب، واٹس ایپ نے بھی اپنا چیک کرنا۔ آتنکوادی پکڑنے کے لیے تو پوری دنیا میں رول ہے، پولیٹیکل آتنکوادیوں کے لیے بھی رول بنایا جائے، لازم ہے اب، کیونکہ بعض اسٹیٹ سپانسرڈ پولیٹیکل ٹیررسٹ ہے جو کسی قوم کے خلاف ٹویٹ کر دیتے ہیں، تو وہ ٹویٹ ایک جگہ آ جاتی ہے، اس کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی جگہ۔ بنگلور ساؤتھ کے ممبر آف پارلیمنٹ تیجسوی سوریا کا ٹویٹ عرب عورتوں کے بارے میں انتہائی گندی زبان، بالکل لچی زبان استعمال کر کے سعودی UAE کے پرنسس نے دیکھ لیا، اس کے بعد جو ان کا پیچھا اٹھا تھا عرب میں، آپ کو حیرت ہوگی سن کر، لاکھوں ہندو بھائیوں کی جاب آج خطرے میں ہے عرب ممالک میں۔ اس وجہ سے وہ مدھیہ پردیش کی ڈاکٹر جس نے کہا مسلمانوں کو زہریلی انجیکشن دے کے مار دو، جو RSS کو بلانگ کرتی ہے، اس بیان پر ہزاروں ہندو ڈاکٹروں کی جاب خطرے میں ہے عرب ممالک میں، کیوں بھروسہ کرنے تیار نہیں ہے۔ تو یہ سوشل سائٹس کو یوز کر کے، مین سٹریم میڈیا کو یوز کر کے جو زہر پھیلانے کی سازش ہے، اس سے تمام کی بربادی آئے گی۔ فیس بک اپنے امپلائیز کے خلاف ایکشن لے، ٹویٹر، انسٹاگرام وغیرہ بھی اپنے اپنے آنگن میں اچھا چیک کرے، اگر کوئی پولیٹیکل ٹیررسٹ، سیاسی دہشت گرد اور ہم راجنیتک آتنکوادی اگر ہے تو اس پر ایکشن لیجیے۔ مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ملت اسلامیہ کے سامنے ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے ہے، وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ اس مسئلے پر غور کیا جائے، اس پر مسلم سماج میں شعور بیدار کیا جائے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے اس پر کیا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج جو قومی تعلیمی پالیسی بنائی گئی ہے اس میں اردو کو مادری زبان کے زمرے سے ہٹانے کی سازش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں آگے جانے پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ملک کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کو دوبارہ تحریر کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ اشوکا کے دور سے تاریخ کو پڑھانے کی بات کہی جا رہی تھی، اس کے متعلق میں چاہتا ہوں کہ آپ سرسری نظر ڈالیں۔ میں ایک بات بتا دوں کہ مودی جی جو ہے بھگوا کرن پر یقین رکھتے ہیں، کاروبار کا بھگوا کرن، آرمی کا بھگوا کرن، پولیس کا بھگوا کرن، جوڈیشری کا۔ میں یہ بات دعوے سے بول رہا ہوں آپ لوگوں کو، آج پرشانت بھوشن پہ کیس ہوا، آج فیصلہ ہے سزا کا، میں سمجھتا ہوں تو اس کا جوڈیشری کا بھگوا کرن، جتنے گورنمنٹ کے اہم ڈپارٹمنٹس ہے، الیکشن کمیشن ہو یا کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل ہو، CAG ہو، اس کا بھگوا کرن، انٹیلیجنس کا بھگوا کرن۔ مودی جی بھگوا کرن پہ یقین رکھتے ہیں، اسی لیے دیش کو بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ دیکھیے آپ، انڈسٹریل پروڈکشن سب سے نیچے چل رہا، ایگریکلچرل پروڈکشن سب سے نیچے چل رہا، 15 کروڑ ہندوستانی بے روزگار ہے،
90 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जे में हैं, कई बैंक्स डूब रहे हैं, 3 नेशनलाइज बैंक्स के अलावा शायद ही कोई बैंक बचेगा बोल के बात चल रही, रिजर्व बैंक का पैसा साफ कर दिए, एक्सपोर्ट्स हमारे नीचे आके गिरे हुए हैं, यानी जिंदगी तबाही की तरफ जा रही भारत की पूरी। इन हालात में तालीम का भगवाकरण करने की प्लानिंग चल रही। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह और पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर, ये फ्रीडम फाइटर्स ने मिलकर, खान अब्दुल गफ्फार खान रहमतुल्लाह अलैह ने मिलकर जो एजुकेशन पॉलिसी तैयार की थी वो पूरी अब चेंज कर भगवाकरण की पॉलिसी लाई जा रही है। अब इसका होगा क्या? इसका होगा ये कि चिन्मयानंद, सेंगर और आसाराम जैसे स्टूडेंट्स निकलने के चांसेस है। सीरियसली बोल रहा हूं मैं आपको, जहां पर दिमाग नहीं, सिर्फ अपना टारगेट, अपना गोल, अपनी हवस, पैसे की, दौलत की, सत्ता की और दूसरी हवस काम करेंगी जो देश को बर्बाद करेंगी। इसमें ऐसे स्टूडेंट्स निकलने वाले हैं अमीषा जी जैसे, जो या तो तड़ीपार रहेंगे या फिर बहुत ज्यादा केसेस में रहेंगे, क्योंकि आप पॉलिसी को पूरा भगवाकरण कर दे रहे हैं। और भगवाकरण में डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट बहुत है। आरएसएस के फाउंडर्स गोवलकर और सावरकर की आप किताबें पढ़ लीजिए, उनके लेटर्स पढ़ लीजिए, उनकी आइडियोलॉजी पढ़ लीजिए। वहां पर मिलके झुलके देश को सुपर पावर बनाने का नहीं है, वहां अंग्रेजों के साथ मिलके मुसलमानों के खिलाफ अटैक करने का प्लान मिलेगा आपको। तो ये वाली कैफियत अब शुरू हो रही है। दूसरा, वहां पर कैसे स्टूडेंट्स निकलेंगे नए एजुकेशन पॉलिसी से? मोदी जी जैसे, जो गटर में से गैस बना लेते रातें रात, क्लाउड्स में ले जाके रडार छुपा लेते, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग, A+B=B², क्या क्या एक नया फॉर्मूला ही ला देते, पूरे साइंटिस्ट परेशान है वो फॉर्मूले से आज तक। तो ये ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स के साथ एक नए स्टूडेंट्स की भीड़ निकलेंगी, बस फिर अल्लाह ही बचाए भारत को। APJ अबुल कलाम जैसे साइंटिस्ट मिसाइल के निकलना मुश्किल है। हमारे इरफान के जैसे, जो कश्मीर का बंदा राफेल का फर्स्ट पायलट है, वैसे पायलट निकलना मुश्किल है। एक अजीब किस्म के लोग निकलेंगे, बस अल्लाह ही बचाए भारत को। दूसरा, संस्कृत को मस्ट कर दिए 8वीं जमात से या 8वीं जमात तक। मैं कहूंगा बहुत अच्छा है, संस्कृत पढ़ के वेदा, गीता, उपनिषद से मुसलमान बच्चे बच्चियां ये समझाओ, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा सा भी नहीं है। एकम विदित्यम, भगवान अकेला है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, ईश्वर भगवान अल्लाह की कोई मूर्ति नहीं बना सकता, तुम्हारी सोच के आगे है। ये वर्सेस पढ़ पढ़ के न कस्य कसित जनिता न कटिपा, अल्लाह के ना माँ बाप ना बीवी बच्चे, ईश्वर के ना माँ बाप ना बीवी बच्चे, ये पढ़ के दीन की दावत दो और उनकी धार्मिक किताबों से बताओ सबका मालिक एक है, उसी की इबादत। और जानवर, पत्थर, मूर्ति पूजा से सीधा नर्क, ये साफ साफ उनकी धार्मिक किताबों में लिखे हुआ है। ये बताइए, इंशाअल्लाह उनकी दुकानें बनूंगी अल्लाह चाहे तो। उर्दू को जो खत्म करे, तो भाई अब उर्दू से तो एक पुराना जहर संघियों के दिल दिमाग में भरे हुई है उर्दू के ताल्लुक से। उर्दू वालों के जिंदगियां चमकते दमकते जिंदगियां, चमकती चमकती लाइफस्टाइल, उर्दू वालों का खाना पहनना, उर्दू वालों के माशाल्लाह 4 शादियां, माशाल्लाह 8-10 बच्चे, एकदम हाईफाई लाइफस्टाइल, वो बर्दाश्त नहीं होती, वो तो शुरू से है। तो उर्दू पर जो अटैक हुआ वो तो पुरानी सोची समझी साजिश है। मैं समझता हूँ संस्कृत लाने जा रहे हैं तो अपन, अल्लाह फरमाते तमाम जुबानें अल्लाह की निशानी है। अब यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़। क्या आप अपने कारोबार, तिजारती इदारे, स्कूल और कॉलेज की बेहतर तशहीर या एडवर्टाइजमेंट चाहते हैं? तो हमारे वाहिद रियासती उर्दू और तेलुगु टीवी चैनल सिटी इंडिया न्यूज़ पर इश्तिहार दें। हमारे चैनल के प्रोग्राम हैदराबाद के दोनों शहरों में केबल नेटवर्क्स IJ नेटवर्क और चॉइस नेटवर्क के चैनल नंबर 33 और 50 पर, और महबूब नगर और रियासत के दूसरे अजला में सिटी डिजिटल के सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 पर टीवी पर देखे जा सकते हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और हमारे मोबाइल ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ ऐप और हमारे वेबसाइट पर सारी दुनिया में हमारे प्रोग्राम देखे जाते हैं। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर नजर आ रहे हमारे फ़ोन नंबर पर रब्त करें और फौरन अपना इश्तिहार बुक करवा लें।
ब्रेक के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। सब एक और सवाल, अब चलिए हम अपनी रियासत की तरफ हम रुख करते हैं, तेलंगाना रियासत की तरफ, जो आज हैदराबाद में मौजू बहस है, बल्कि सारी रियासत में एक मसला मौजू बहस है। वो मसला है सेक्रेटरी मसाजिद की शहादत का। यहाँ पर दो ग्रुप हमें नज़र आ रहे हैं। कुछ हैं जो खामोशी से इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि मस्जिद की शहादत हो गई, किसी दूसरी जगह सेक्रेटरी में मस्जिद की तामीर होगी, और एक ग्रुप ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हैं वो चाह रहे हैं कि मस्जिद को उसी मकाम पर तामीर किया जाए, क्योंकि शरई उज़र ये है कि मस्जिद को उसी अपने ही मकाम पर तामीर करना बिल्कुल सही है। तो इस पर आज मुखालिफत में भी मुहिम चल रही है, कुछ ग्रुप खामोश तमाशाई बने हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस्लाम में जो मसाजिद के मुताल्लिक़ और मस्जिद की जो जगह है उसके मुताल्लिक़ जो बात कही गई है उस पर आप एक तफसीली रोशनी डालते हुए बताएं कि आखिर क्या मसला है इस शरीयत में। मैं इस बारे में कहूँगा कि जहाँ मस्जिदें टूटी है वहीं पर तामीर कर दी जाए, जिन्होंने मस्जिदों को तोड़ा है उन पर सख्त एक्शन लिया जाए, और मस्जिदों की तामीर के बीच में रुकावट बनकर इस प्यारी तेलंगाना रियासत के माहौल को ख़राब ना किया जाए। मस्जिदें तोड़ी गई है, बहुत बड़ी और बहुत ही गिरी हुई हरकत की गई है, बड़ा जुर्म हुआ है। जिसने भी ये किया है उस पर फौरी एक्शन लिया जाए, जो जिम्मेदार चाहे कोई भी लेवल का हो, और जहां पर मस्जिदें थी वहीं पर अच्छी शानदार मस्जिदें तामीर कर दी जाए। इसको पॉलिटिकल इशू, रिलीजियस इशू बनाकर अवाम के जज्बात से ना खेला जाए, रियासत और मुल्क के हालात को ख़राब ना किया जाए। मौजूदा हालात में हमारी कौम को, यानी कि नौजवानों को और सियासी कायदीन को मैं समझता हूँ कि दूरअंदेशी का मुजाहरा कम हो रहा है। कि किस तरह के हालात हमारे सामने आ रहे हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से जो एजेंडे से आज हमारी मरकज़ी हुकूमत काम कर रही है, मैं समझता हूँ फिर अगले 5 अगस्त को फिर कोई नया फैसला, कोई नया कानून हम पर लागू करने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसे में मिल्लत इस्लाम को किस तरीके से हालात का सामना करना चाहिए, मैं आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा को कुंतुम खैर उम्मतिन कहा, यू आर द बेस्ट ऑफ द पीपल, आप सबसे बेहतरीन लोग हो जो लोगों के लिए निकाले गए, नेकी का हुक्म करते हो, बुराई से रोकते हो, अल्लाह पर ईमान रखते हो। तो मैं कहूँगा उम्मत मुस्लिमा ने भारत को बचाने का वक्त आ गया। कभी अंग्रेज़ों से हमने बचाया था, कभी मंगोलों से भी हमने बचाया है, अब उनके चेलों से बचाने का वक्त आ गया है भारत को। अगर अब मुसलमान खड़े नहीं होंगे और देश की शांति उन्नति के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की सलामती और आफियत के लिए, देशवासियों की जान और माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए, और देश में सबके लिए एक जैसे कानून के लिए, अगर अब मुसलमान नहीं खड़े होंगे सलामती और आफियत वाले मामले के लिए और देश में बेहतरी के लिए, तो फिर आने वाला दौर अल्लाह हिफाजत फरमाते दे बर्बादी का रह सकता। उसकी एक हल्की सी मिसाल उत्तर प्रदेश देख लीजिए, योगी के अंडर में रावण राज्य, जंगल राज चल रहा। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है, जंगल राज चल रहा यूपी में। आज सुबह एक टीवी चैनल पर डिबेट था, मैंने सिर्फ इतना कहा कि यूपी के स्टैटिस्टिक्स और इंडिया के स्टैटिस्टिक्स पूरी दुनिया में औरतों में क्राइम के बारे में नंबर 1 पे आ गए। मोदी और योगी के अंडर में, आरएसएस बीजेपी के अंडर में हिंदू बच्चियों का रेप, मर्डर आम बात, जबान काट दे के, आंखें निकाल दे के, लाशों को जला देने के वाकयात चल रहे हैं। अब दरिंदगी की हाइट है। मुसलमान नौजवानों से अदबन गुजारिश है, माओ बहनों से गुजारिश है, और मुसलमान जिम्मेदारों से गुजारिश है, वक्त आ गया वमन युतिल्लाह व रसूल फ़क़त फ़ाज़, अल्लाह उसके नबी की इताअत के जरिए कामयाबी हासिल करने का। मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, तमाम भाइयों को दीन की दावत देते हुए देश में सलामती के लिए हर मजलूम के साथ खड़ा होने का वक्त आ गया। दलित बच्चों का बहुत बुरा हाल कर दिया। दलितों का तो बर्बादी की तरफ हाल है। मैं 3 साल से बोल रहा था टीवी चैनल पे, परसों राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया, 60 करोड़ से ज्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन और लोअर मिडिल क्लास बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, डेसिमेट हो जाएंगे। पीडीएस सिस्टम बर्बाद कर दिए, फूड जो अपना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, हेल्थ केयर सिस्टम बर्बाद कर दिए, जो मनरेगा स्कीम थी वो बर्बाद कर दिए, लिटरली खत्म हो जाएगा हिंदुस्तान। तो मेरी गुजारिश है, मुसलमान खास तौर पर अल्लाह के लिए खड़े हों, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं, और अपने पड़ोस में, अपने शहर में, अपने स्टेट में, अपनी रियासत में और अपने मुल्क में हर मजलूम का साथ दें,
اور ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں اور ساتھ میں لا اینڈ آرڈر ہاتھ میں مت لیجیے. میری ادباً گزارش ہے مسلمانوں سے, سامنے والا گورکشک آتنکوادی ہے RSS کا, اس کو اللہ دیکھ رہا, ہم بھی آواز اٹھا رہے ہیں, ایک وقت آئیں گا اللہ پنش کریں گا اس کو, لیکن اپن لوگ 1500 جمع ہو کے لا اینڈ آرڈر ہاتھ میں مت لیجئے. کوئی گورکشک آتنکوادی اٹیک کرا, آپ سیلف ڈیفنس میں اٹیک کرے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن پورے مل کر چھوٹی چھوٹی بات پہ اشتعال میں آ کے ادھر ادھر نکلنے کی کوشش مت کریے. اس سے نقصان زیادہ رہیں گا, فائدہ کم رہیں گا. نماز اور صبر سے مدد حاصل کرتے ہوئے, دعائیں کرتے ہوئے, دعوت دین کا کام کرتے ہوئے, صلہ رحمی کرتے ہوئے. لاک ڈاؤن میں کیا کام اللہ نے مسلمانوں سے لیا الحمدللہ. جو لیبررز کے کھانے پینے کا انتظام 80% سے زیادہ مسلمانوں نے کیا, ہندو بھائی بول کے گئے, رولے تھے بول کے گئے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رستے کھول رہا ہے, غیروں کے دلوں میں اللہ دل میں رستے پہنچا, ہمارے محبت ڈال رہا ہے. ہم تھوڑا اور اچھی محنت کریں. اللہ چاہے تو یہ مٹھی بھر ہے RSS والے, VHP بجرنگ دل والے, مٹھی بھر ہے زہر پھیلانے والے. آج بھی 100 کروڑ سے زیادہ ہندوستانی امن سلامتی چاہتا ہے. یہ بس یہ انگریزوں کے جو غلام ہیں وہ تھوڑے سے ہے, آسانی سے نپٹ لیں گے انشاءاللہ. دیش کی شانتی انتی کے لیے محنت کرتے رہیے, کنسٹرکٹیو محنت, پازیٹیو محنت, ٹورڈز لائٹ فرام ڈارکنیس والی محنت, روشنی کی طرف انشاءاللہ. ناظرین, یہ قومی چینلوں پر مباحثے میں جناب الیاس شرف الدین صاحب جس انداز میں سنسکرت زبان کا استعمال کرتے ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین میں بھی یہ بے چینی ہوئی کہ الیاس صاحب کیا سنسکرت زبان جانتے ہیں, یا پھر سنسکرت میں اتنی مہارت آئی تو پھر کہاں سے آئی. یہ بچپن سے مختلف لینگویجز سیکھنا میرے لیے بہت مشکل تھا. انگلش بھی مشکل سے سیکھا, ہندی سیکھا, مراٹھی سیکھا, تیلگو سیکھا اور اردو سیکھا الحمدللہ. تو میرے لیے لکھنا پڑھنا سمجھنا یہ مشکل رہتا تھا. گھر کی مادری زبان حیدرآبادی دکنی اردو تھی تو وہ تو مسئلہ نہیں تھا, لیکن یہ پڑھنا لکھنا میرے لیے مشکل تھا. جب سے میں دعوتی فیلڈ میں آیا الحمدللہ قرآن حدیث میں نے اللہ کے کرم سے کھولا اور دعا کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے 28, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ میرے ذہن کو, میرے دل کو کھول دیجئے, سینے کو کھول دیجئے, میرے کام کو آسان کر دیجئے, میری زبان اور لینگویج کو اچھا کر دیجئے, اور میں جو بات کر رہا ہوں لوگوں کے دماغوں میں بٹھا دیجئے. جب سے میں نے یہ دعا شروع کی اللہ کا کرم ہی کرم رہا. میں بچوں کو سکھاتا ہوں, جہاں گیا خطبوں وغیرہ میں بھی اکثر بولتا ہوں, اتنا اللہ کا کرم رہا کہ میں ماڈرن میں سائنس سے, فزکس, کیمسٹری سے بھی میں بہت, یعنی کہ مجھے بہت وہ ہوتا تھا, میرے کچھ جمتا نہیں تھا, میتھمیٹکس وغیرہ. ابھی سائنٹیفک فیکٹس وغیرہ ماشاءاللہ اتنے اچھے دے لیتا ہوں, مودی جی کے جیسے نہیں, وہ گٹر میں سے کیا A+ بھی نہیں, یہ بالکل فیکٹس بول رہا ہوں میں آپ کو, اچھے فیکٹس اللہ کے حکم سے الحمدللہ. لیفٹ رائٹ سینٹر اچھے ماشاءاللہ ICMR کے سائنٹسٹوں کو ڈیبیٹ میں بجا کے نکل گئے الحمدللہ, اللہ کا احسان. کلینکل ٹرائلز کے اوپر ICMR سے جو سو آ گیا تھا 15 اگست سے پہلے کورونا کی ٹیبلٹ نکل جائیں گی. مودی جی 15 اگست کو ہیرو بننا چاہ رہے تھے, امیتابھ بچن کے ساتھ اناؤنس کرنا چاہ رہے تھے. ICMR کے سائنٹسٹوں کو 4 کلینکل ٹرائلز کیا رہتے, لمیٹڈ پاپولیشن میں کیسا ریلیز ہوتی میڈیسن, اس کے بعد لارج پاپولیشن میں کیسا اس کے اسٹیٹسٹکس ایسا مینٹین ہوتے, WHO کیسا اس کو ماشاءاللہ سے کنفرم کرتا, یہ پورے دیا تو وہ بیچارہ بھی پریشان ہو گیا اللہ کے فضل سے الحمدللہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, قرآن حدیث جب سے کھولا اللہ نے ہر کام آسان کر دیا رب العالمین. اور دوسروں کو سکھانے کا جذبہ کہ میں اپنے بھائیوں کو ایجوکیٹ کروں, اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کروں. میں نے گھر میں اپنے بچوں کو تعلیم دی ہے, پورے بچوں کو الحمدللہ. تو KG سے لے کے گریجویشن 2nd ایئر میں آ گئی بچی ماشاءاللہ, انگلش, عربک, اردو, ہندی میں, اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ. 10th کلاس اردو میڈیم میری مسز ہے, وہ پڑھاتی ہے, میں سلیبس ڈیزائن کرتا ہوں. اللہ نے ہر کام آسان کر دیا, نماز اور قرآن حدیث کی برکت سے, دعوت دین کی برکت سے. تو میں سمجھتا ہوں اور تھوڑا بہت صدقہ دینے کی مدد برکت سے غریبوں میں, تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اس وجہ سے سنسکرت بھی آسان ہو گئی. 300 سے زیادہ ڈیبیٹس بابری مسجد کے مسئلے پہ اٹینڈ کرا. شنکراچاریہ بھی رہے کئی ڈیبیٹس میں اپوزیشن میں, میرے کو دیکھتے ہی بولتے تھے ارے انہیں ہیں بھائی, پھر انہوں ہیں بول کے کئی بار آنے کو بھی جھجکتے تھے بیچارے. اللہ کا احسان, نرموئی اکھاڑے کے شنکراچاریہ وغیرہ سب سے نپٹ لیے. سنسکرت کے کوٹیشنز میں اپن ایک اللہ ہی رب ہے ان کی دھارمک کتابوں سے بتا کے نکل گئے الحمدللہ. یہ اللہ کا احسان, قرآن حدیث کی برکت الحمدللہ الحمدللہ. اس سے قبل کہ میں آج کا پروگرام کو اختتام تک پہنچاؤں, آئیے ایک آخری میسج جناب ہمارے الیاس شرف الدین صاحب سے لے لیتے ہیں. CD انڈیا TV نیوز کے لیے اور اس کے
तमाम देखने वाले भाइयों बहनों के लिए और तमाम हिंदुस्तानियों दुनिया वालों के लिए मेरा मैसेज है, अल्लाह फरमाते फ़ज़्कुरूनी अस्कुरुकुम, तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूँगा। आज हमारे ऊपर जो ये बला आई हुई है कोरोना वायरस कोविड-19 की, या फिर हमारे जो माशी हालात, इकोनॉमिक हालात तबाह चल रहे हैं, नौकरियाँ नहीं है, कारोबार सही नहीं है, घर डिस्टेबलाइज हो रहे हैं, और इन हालात में हमारी सिचुएशन ख़राब से ख़राब है, तो वक्त आ गया अल्लाह से रुजू करने का, उसके आगे गिड़गिड़ाने का, दुआएँ करने का। और हम हर धार्मिक किताब में पढ़ते हैं सबका मालिक एक है, उस एक मालिक को पुकारने का। और अल्लाह के नबी की एक बड़ी प्यारी हदीस है, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। एक दूसरे पे रहम करने का वक्त है। हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, कोई भाई हो परेशान है, आगे बढ़ के उसको सीने से लगा के उसकी मदद करिए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तमाम की मदद फरमाए और कामयाबी नसीब फरमाए रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, आज हमने जनाब इलियास शराफुद्दीन साहब की ज़िंदगी पर भी नज़र डाली और जो सब उनके जो ख्यालात हैं मुल्क और कौम मिलत के लिए और मुल्क की सलामती के लिए और तमाम तबक़ात तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए जो मोहब्बत उनके दिल में है, जो पैगाम उन्होंने दिया है, आज तमाम चीज़ों पर हमने रोशनी डाली। इस मौके पर हम जनाब इलियास शराफुद्दीन साहब के बहुत मशकूर ममनून हैं कि आपने गुनाहों मसरूफियत के बावजूद हमें वक्त दिया, हमारे इस चैनल को अपना इंटरव्यू दिया। मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ। शुक्रिया के साथ खुदा हाफिज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।